السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیت صوم یوم عرفۃ بعرفہ۔ یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی کراہیت کے سلسلے میں آئی ہیں، عرفہ میں یعنی میدان عرفات میں۔ ما قبل میں باب گزرا، اس میں روایتیں امام ترمذی نے ایسی روایت ذکر کی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوم عرفہ ایک باعظمت دن ہے، با فضیلت دن ہے، ایک نبی سے اس دن کو نسبت حاصل ہے، تو اس دن روزہ رکھنا باعث فضیلت ہے۔ ایک روایت سے یہ معلوم ہوا، اور اس سے پہلے کی بہت ساری روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ باعظمت دن میں روزہ رکھنا باعث فضیلت ہے، باعث برکت ہے، رکھنا چاہیے۔ یہاں پر امام ترمذی وہ روایت ذکر کریں گے باب میں جس سے معلوم ہوگا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا ناپسند ہے۔ راوی روایت کرتے ہیں، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کیا تو میں نے دیکھا کہ سرکار عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کے تعلق سے یہاں پر ذکر ہے کہ انہوں نے میدان عرفات میں حج کے موقع پر انہوں نے یوم عرفہ کو روزہ نہیں رکھا، بلکہ ایک روایت وہ بھی ذکر کریں گے، ام فضل سے مروی ہے وہ روایت، کہ جس میں یہ ہے کہ حضرت ام فضل کو عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جام لے کر بھیجا گیا، تو سرکار کی بارگاہ میں جب انہوں نے جا کر پیش کیا تو سرکار نے اسے پی لیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، تب بھی افطار کر لیا۔ تو اس سے یہ سمجھ، ان روایتوں سے جو ہم نے مفہوم ذکر کیا روایتوں کا، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے۔ تو اب متعارض روایتیں ہو گئی، کسی سے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے، فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے، اور کسی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن روزہ نہ رکھا جائے، تعارض ہوا روایتوں میں۔ تو امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے موطا کے اندر تطبیق کی ایک صورت ذکر کی ہے، اور جو ہمارے تمام تر علماء اس کو اخذ بھی کرتے ہیں، اسی کو لیتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر یہ فرمایا کہ جن روایتوں میں فضیلت کا قول ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے یوم عرفہ کو، ان روایتوں سے مراد وہ روایتیں اس شخص کے حق میں ہیں جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود مناسک حج ادا کرنے میں، ارکان حج ادا کرنے میں، یا دعا وغیرہ جو بھی اس میدان عرفات میں گرمی اور شدت جو ہوتی ہے اس کے باوجود جبل رحمت پر اس کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر جو دعاؤں میں کوتاہی جس کی نہ ہو پائے، ایسے شخص کے لیے
وہ حکم جو فضیلت کا ہے یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کا، وہ حکم ایسے شخص کے لیے ہے، اور جس کے بارے میں جس کو یہ معلوم ہو کہ مجھ سے کوتاہی ہو جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دونوں طرح کے لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے سرکار کا تو عمل۔ اب اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار کے عمل میں جو کوئی اعتراض کرے کہ سرکار نے کبھی یہ کیا کبھی یہ کیا، یہ تعارض کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے احوال رکھنے والے لوگ ہیں، تو اگر سرکار سے مختلف آثار اور مختلف افعال صادر نہ ہوتے تو مختلف لوگوں کے احوال پر ان کا انطباق کیسے ہو پاتا؟ لوگ اپنے حالتوں کا مسئلہ اور اپنی حالت کے بارے میں کیسے جان پاتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بارے میں خاص کر، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ اب اس حدیث پاک سے غیر مقلدوں نے بالخصوص یہ استدلال کر لیا کہ حجر ابن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں سرکار کے پیچھے نماز میں حاضر تھا اور میں نے دیکھا کہ سرکار نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے ہیں، وہی ہاتھ باندھنا تکبیر کہنے کے بعد تحریمہ، تو سرکار نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ تو غیر مقلدوں نے اس سے یہ سمجھ لیا، اس سے کہا کہ نبی نے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، چونکہ سرکار کو سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا تو اب ہم کو چاہیے کہ سینے پر ہی ہاتھ باندھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس سے ان لوگوں نے استدلال کیا۔ میں جو استدلال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، نبی کریم کا یہ جو فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ جو فرمان ہے بالکل اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن دیکھنے والوں کو دیکھنا پڑے گا کہ دیکھنے والے کس کس قسم کے ہیں۔ جن کو خطاب ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ خطاب صرف مردوں کو نہیں ہے، وہ خطاب عورتوں کو بھی ہے۔ کیا عورتوں کو بھی خطاب ہے نا؟ اب جب دونوں طرح کے نوع کے لوگوں کو خطاب ہے تو اور وہ بھی تو روایتیں ہیں جس میں یہ نبی کریم، بے شمار روایتیں ہیں خلفائے اربعہ سے مروی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحت سرہ ہاتھ باندھے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، وہ بھی روایتیں موجود ہیں۔ اب دونوں طرح کی روایتیں ہو گئیں، سینے کے اوپر کی بھی اور سینے کے دو طرح کے احوال ہوئے، سرکار سے دو طرح کے افعال صادر ہوئے یہ۔ اور یہاں پر خطاب جو صلو کما رأیتمونی اصلی، کوئی غیر مقلد سمجھے کہ صرف اسی سے خطاب ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے، اور یہ عقل کا یتیم پن ہے کہ جو یہ سمجھے کہ صرف مجھ سے خطاب ہے۔ احکام شریعت مرد عورت سب کے لیے ہیں، اور اکثر جگہوں پر تغلیباً مردوں کو غلبہ دیتے ہوئے تذکیر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہی تو ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کوئی غیر مقلد کہنے لگے کہ نماز قائم کرنے کے لیے مذکر کا صیغہ یہاں پر اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے، تو عورتوں پہ نماز کیوں فرض کر دی گئی؟ ایسے ہی سرکار نے فرمایا صلو، اگرچہ صیغہ مذکر ہے تغلیباً ہے، وہ حکم کس کو بھی ہے؟ مردوں کو جیسے حکم ہے ویسے ہی عورتوں کو حکم ہے۔ اب یہاں پر دو طرح کے امتیوں میں سے دو طرح کے لوگ ہو گئے، مرد اور عورت، اور سرکار کا عمل بھی دو طریقے کا تھا، ایک سینے پر ہاتھ باندھنے کا اور ایک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا۔ ہمارے ائمہ احناف نے کہا کہ جب دو طرح کا عمل ہے اور دونوں طرح کا عمل دیکھا گیا ہے تو اب سرکار کا ایک عمل عورتوں کے حق میں ہے، کیونکہ ان کے لیے پردہ لازم ہے، اور پردے والی عورتوں کے لیے یہی حالت مناسب ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھیں، اسی میں ان کا زیادہ پردہ ہے۔
اور دوسرا عمل سرکار کا ناف کے نیچے والا ہے وہ مردوں کے حق میں ہو جائے گا. لہذا ہمارے یہاں پر تفریق ہو گئی, کوئی تعارض نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہاں پر تو مسئلہ یہ ہے غیر مقلد اپنے آپ کو غیر مقلد تو کہتا ہے. ہمارے ائمہ احناف نے تو تطبیق کی صورت نکال دی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بھی فتاوی رضویہ میں یہی کہا کہ ایک حدیث مردوں کے حق میں ہو جائے گی اور ایک حدیث عورتوں کے حق میں ہو جائے گی, کوئی تعارض ہی نہیں, کوئی اعتراض ہی نہیں رہا. لیکن غیر مقلد بتائے کہ وہ تو سینے کے اوپر ہی ہاتھ باندھے گا. اب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہے اس کا جواب کیا دے گا؟ کہتا ہے اپنے آپ کو اہل حدیث, ہم اہل حدیث ہیں, حدیث پر عمل کرنے والے, اور حدیث پر عمل کو چھوڑنے والا بھی یہی فرقہ زیادہ ہے, کیونکہ ایک حدیث پر عمل کرے گا تو دوسری یقینی طور پر چھوڑے گا, اور کہتا ہے ہم اہل حدیث ہیں. ممکن ہے کہ اہل حدیث کے بجائے وہ اہل حدیث ہوں, ممکن ہے. بہرحال میں جو استدلال کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ سرکار سے مختلف آثار و افعال صادر ہوئے ہیں, اور مختلف آثار و افعال کا صدور لوگوں کے احوال کے پیش نظر بھی ہے. سرکار کا عمل وہ تعلیم امت کے لیے. تو اب اگر کہیں پر سرکار نے روزہ رکھا یا سرکار سے روزہ رکھنے کا ثبوت ہوا, اور کہیں پر یہ کہ سرکار نے روزہ نہ رکھا, تو وہ احوال کے پیش نظر ہے. امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موطا میں یہی کہا کہ جس کے اندر استطاعت روزہ رکھنے کی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ یقین ہو کہ وہ مناسک حج دعا وغیرہ میں اس سے کوتاہی نہیں ہوگی, تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے. اور جس کو یہ خیال ہو کہ مجھ سے کوتاہی ہو جائے گی, تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ روزہ, اس لیے جو مختلف روایتیں ہیں وہ مختلف لوگوں کے احوال کے پیش نظر. ٹھیک ہے, فرماتے ہیں تطبیق ہو گئی نا. حدثنا احمد بن منی حدثنا اسماعیل بن علیہ حدثنا ایوب عن اکرمۃ, ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن منی نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن علیہ نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ایوب نے, وہ اکرمہ سے روایت کرتے ہیں عن ابن عباس, اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افطر بعرفہ, سرکار نے عرفہ میں یا یوم عرفہ کو افطار کیا, روزہ نہیں رکھا. یہاں پر توڑنے ہی کے معنی میں. ارسلت الیہ ام الفضل بلبن, حضرت ام فضل نے ان کی طرف دودھ بھیجا سرکار کی طرف. فشربا, تو سرکار نے اس سے افطار کر لیا, یعنی روزہ توڑ دیا. تو اس سے پتہ چلا, اچھا ویسے بھی عرفہ کے دن روزہ رکھنا تو محض نفل ہی تو ہے, چاہے تو روزہ رکھے یا نہ رکھے. ہاں وہ الگ اختلاف ہو جائے گا ائمہ کے مابین کہ اگر کسی نے روزہ رکھنے کے بعد توڑ لیا تو کیا اس پر بعد میں قضا ہوگی یا نہیں. تو احناف کے نزدیک اگر نفلی روزہ شروع کر دیا اور پھر توڑ دیا تو اس کو بعد میں مکمل کرنا اور قضا کرنا اس پر واجب ہے, اگرچہ دیگر ائمہ کے نزدیک واجب نہیں. اس پر گفتگو ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں. وفی الباب عن ابی ہریرہ و ابن عمر و ام الفضل, اس باب میں ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے, ابن عمر سے بھی ہے, اور ام فضل سے بھی ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح, عبداللہ ابن عباس کی جو حدیث ہم نے ذکر کی وہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد روی عن ابن عمر, اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور ہے, ایک اور بھی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے کی گئی. قال, انہوں نے کہا, حججت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ حج کیا. حجہ یحج حجا ایک مخصوص عمل، مخصوص رکن کا نام ہے، ورنہ اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا. الحج یہ ثلاثی مجرد ہی کا مصدر ہے. ٹھیک ہے. مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. فلم یصمہ تو سرکار نے عرفہ کے دن روزہ نہ رکھا. یعنی مراد ہے یوم عرفہ، یوم عرفہ کو روزہ نہ رکھا. ومع ابی بکر اور حضرت ابو بکر کے ساتھ حج کیا. فلم یصمہ تو انہوں نے بھی یوم عرفہ کو روزہ نہیں رکھا. ومع عمر فلم یصم اور عمر کے ساتھ بھی، حضرت عمر کے ساتھ بھی میں نے حج کیا تو انہوں نے بھی روزہ نہ رکھا. یہاں پر اس روایت میں یہ ہے کہ 3 لوگوں کے ساتھ انہوں نے حج کیا اور دیکھا کہ یہ عرفہ کے دن روزہ نہ رکھا. اس سے پتہ چلا کہ نہ روزہ رکھنا یہ بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن کس کے لیے وہ ہم نے بتا دیا. ایک روایت امام ترمذی آگے وہ بھی ذکر کریں گے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان کے ساتھ بھی حج کیا تو انہوں نے بھی روزہ نہ رکھا. تو نبی کریم اور خلفائے اربع کا، خلفائے ثلاثہ کا عمل یہ ہے کہ انہوں نے عرفہ کے دن روزہ نہ رکھا. تو اس سے پتہ چلا کہ عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم، اس پر عمل اکثر اہل علم کے نزدیک ہے. یستحبون الافطار بعرفہ، عرفہ میں، عرفہ کے دن افطار کو وہ مستحب قرار دیتے ہیں، یعنی روزہ نہ رکھنے کو. کیوں؟ لیتقوی بہ الرجل علی الدعاء، تاکہ اس کے ذریعے سے آدمی دعا کرنے پر، دعا بمعنی ارکان، ٹھیک ہے، ارکان کے ادا کرنے پر یا دعا کرنے پر قوت رکھے. روزہ رکھے گا تو قوت اور کمزوری اس کو آئے گی، قوت ختم ہوگی تو ارکان میں خلل پڑے گا. اس لیے تو اب علت تو سمجھ میں آ گئی روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کی. تو اسی علت کے پیش نظر امام محمد نے جو موطا میں کہا ہے وہ میں نے ذکر کیا. وقد صام بعض اہل العلم یوم عرفہ بعرفہ، اور بعض اہل علم نے عرفہ کے دن مقام عرفات میں روزہ رکھا بھی ہے. ٹھیک ہے. جواب سمجھ میں آ گیا. ہم نے تطویق کی صورت بیان کر دی ہے امام محمد کے حوالے سے. حدثنا احمد بن منیع و علی بن حجر، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن منیع نے اور علی ابن حجر نے. دونوں لوگوں نے کہا قالا، دونوں نے کہا حدثنا سفیان بن عیینہ، ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے اور اسماعیل ابن ابراہیم نے. یہ دونوں لوگ روایت کرتے ہیں عن ابن ابی نجیح، ابن ابی نجیح سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد نجیح سے، ابو نجیح سے. قال انہوں نے کہا، یعنی ابو نجیح نے کہا، سئل ابن عمر عن صوم یوم عرفہ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے. قالا تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، حججت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے ساتھ حج کیا. فلم یصمہ تو سرکار نے اس دن روزہ نہ رکھا. ومع ابی بکر اور حضرت ابو بکر کے ساتھ حج کیا. فلم یصمہ تو انہوں نے بھی اس کا روزہ نہ رکھا. ومع عمر اور حضرت عمر کے ساتھ بھی حج کیا. فلم یصمہ تو انہوں نے بھی روزہ نہ رکھا. ومع عثمان اور حضرت عثمان کے ساتھ حج کیا. فلم یصم انہوں نے بھی روزہ نہ رکھا. وَأَنَا لَا أَصُومُ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنا بھی عمل بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے طرز سے معلوم ہوا کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو میں بھی روزہ نہیں رکھتا ہوں. وَلَا آمُرُ بِهِ لیکن اب عبداللہ ابن عمر کی نظروں میں وہ روایتیں بھی ہوں گی جس میں روزہ رکھنے کا ذکر ہے.
تو کہتے ہیں کہ میں روزہ بھی نہیں رکھتا اور میں ولا آمر بھی اس کا حکم بھی نہیں دیتا، اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں ولا انہا عنہ، اور منع بھی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، یہ کوئی لازمی امر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔